إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ فطری دین ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. جن جن چیزوں کی فطرت کو طلب ہوتی ہے وہ فطرت جو خالص ہو، وہ فطرت جو بدل یا بگڑ نہ گئی ہو، تو اس کی طلب کے مطابق اللہ کے دین میں ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، حکم موجود ہے. ہماری طلب ہے، ہر انسان کی طلب ہے، ہر فطرت کی یہ طلب ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، احترام کا معاملہ ہو، بڑا ہے تو اس کی عزت ہو، چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت اور مروت ہو، ہمدردی ہو. آپ دیکھیے آپ کا دین اس سلسلے میں کیسی ہدایتیں دیتا ہے. جب ہماری یہ اپنی اندر کی خواہش ہوتی ہے، ہم میں ہر ایک کی اس کی اپنی حیثیت کے مطابق، اس میں اس کے اپنے منصب کے مطابق، اس کے اپنے درجے کے مطابق جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، تو اس کی جو طلب ہے یہ فطرت ہے. فطرت کو باقی رکھنا، فطرت کے مطابق چلنا، یہ نظام کو باقی رکھتا ہے، مستحکم رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، حالات متوازن رہتے ہیں. لیکن جب فطرت کے خلاف عمل ہوتا ہے تو فساد پھیل جاتا ہے. دلوں میں فساد، معاملات میں فساد، پھر تعامل میں فساد، پھر وہ فساد پھیل کر کے اندر سے باہر چلا جاتا ہے. ہم کم غور کرتے ہیں، دین کی بنیادی سمجھ کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کم غور کرتے ہیں کہ ہمارے وہ معاملات اور ہمارے وہ تعلقات اور ہمارا وہ برتاؤ یا ہمارا وہ ٹریٹمنٹ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا نفع اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں نہ نقصان اٹھانے کی اجازت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. دونوں اجازت نہیں. ایک آدمی اپنے آپ کا نقصان کرے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام، اور اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام کہ ایک آدمی دوسرے کا نقصان کرے. کیوں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ایک انسان جو اس کی اپنی طلب ہے اپنے اندر کی، اس کے مطابق اس کی سوچ نہ ہو، اس کا برتاؤ نہ ہو. اسی لیے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام،
اسلام میں ضرر بھی نہیں ہے، ضرار بھی نہیں ہے، دونوں اسلام میں نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اسلام سے نسبت رکھنے کے ناطے، جب ہم مسلمان ہیں اور اسلام سے جڑے ہیں، اسلام کے فرزند ہیں، تو ہمارے سامنے یہ اسلام کا ایک اصولی مسئلہ رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اسلام میں نہ ضرر کی اجازت ہے نہ ضرار کی اجازت ہے۔ ہم کسی کو نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور اسلام عین فطرت ہے، فطرت پر ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے کیا ہماری فطرت یا ہماری طبیعت یا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا نقصان کرے؟ کبھی نہیں چاہتے ہیں، کبھی نہیں ہم پسند کر سکتے، یہ عین فطرت ہے۔ تو اس فطرت کے خلاف جانا یہ فطرت کی بغاوت ہے۔ کبھی ہم اس کو بہت الگ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور کبھی ہم مختلف قسم کے رجحانوں کی مطلب پیروی میں، غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، عام طور پر لاشعوری دنیا میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا برتاؤ جو ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک سینٹینس پر اللہ کے نبی توجہ دیتے تھے، تائید کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اتنی سخت تنبیہ فرمائی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دوسری بیوی کو، اپنی سوتن کو کہہ دیا کہ تم تو ناٹی ہو، تمہارا تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، تم یہودین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احساس کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ سوچتا نہیں آدمی کہ ایک جملہ بول کر کے کتنا فساد پھیلا دیتا ہے تعلقات کے نیٹ ورک میں، احترام کی دنیا میں، ایک دوسرے کا جو ذہن کے تعلق سے جو ذہن ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کے اندر کتنا فساد پھیلا دیتا ہے، آدمی نہیں سوچتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ، تمہاری یہ بات اگر دریا کے پانی میں ملائی جائے تو دریا کا پانی جو میٹھا ہو وہ ناقابل استعمال ہو جائے، وہ کھارا ہو جائے۔ اتنا اس کا ضرر ہے، کیوں؟ اس سے نقصان پہنچایا، ایک کے احترام کو، ایک کی عزت کو، ایک کے مقام کو، ایک کے نفس کو چوٹ پہنچائی۔ تو اس چوٹ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ زبان کا جو زخم ہے، زبان سے جو آدمی پہنچاتا ہے، وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ زخم جو زبان سے پہنچائی جاتی ہے، وہ زخم پہنچایا جاتا ہے، وہ زخم بھرتا نہیں ہے۔ زخم کسی اور چیز سے پہنچا دیا جائے تو علاج سے بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے پہنچایا ہوا زخم بھرتا نہیں۔ تو یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ دیکھیے دین ہمارا فطری ہے، ہمارے اندر کون سی طلب اور کون سی چاہت ہوتی ہے جو فطری ہے۔ فطری چاہت کے حساب سے ہمارا اپنا طریقہ کیا ہے، ہمارا اپنا برتاؤ کیا ہے، اس کو بہت تفصیل سے شریعت نے بیان کر دیا کہ آدمی کے پاس لا علمی کا کوئی عذر نہ رہے۔ اگر وہ طالب علم ہے، دین پسند ہے، حریص ہے، وہ دین جاننا چاہتا ہے، تو سب بتا دیا، سارے آداب بتا دیے، سارے اصول بتا دیے، سارے احترام کے ضابطے بتا دیے، سارے احترام کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو بتا دیا۔ ایک ایک جملے اگر ایک انسان کی عزت و آبرو اور اس کے مقام کے لیے توہین کے ہو سکتے ہیں، اس کو بھی بتا دیا۔ آپ سوچئے ایک خطیب کون سے الفاظ استعمال کرے، کون سا خطبے کے کون سے صیغے، اس کے کون سا ضمیر اور اشارہ اس کے لیے مناسب نہیں، اس کی شان کے خلاف ہے، اس پر بھی نظر رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تنبیہ کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو کھیل ہو گیا ہے، کون آدمی کتنا زبان دراز ہے، کس طرح کی زبان کہاں اور کس طرح استعمال کر لیتا ہے، جو ہمارے ذوق اور مزاج کے مطابق ہو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہاں اتنی نوٹس ہوتی تھی۔ تو اب میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نسبت اسلام سے ہے، ہم کسی ضرر اور ضرار کے تعلق سے اسلام کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام اگر ہماری زندگی میں ہے،
اسلام کو ہم برتتے ہیں، اگر اسلام کو ہم سنبھال کے لے کر کے چلتے ہیں استطاعت بھر، جتنی استطاعت ہے بندے کے اندر، فکر کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کہیں اگر انسان چوکتا ہے، غلطی ہوتی ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو بھی شیطان کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں چلتا۔ وہ کیسا کنٹرول شیطان کا؟ شیطان کا کنٹرول یہ ہے کہ انسان جب جرم کرے، گناہ کرے، تو شیطان کا کنٹرول یہ ہے کہ اس کو توبہ نہ کرنے دے۔ یہ اصل شیطان کا کنٹرول ہے۔ مومن سے، اللہ کے مخلص بندے سے، مخلصین سے غلطی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے، شیطان غلطی نہیں کرائے گا ایسا نہیں۔ اصل شیطان کا کنٹرول یہ ہے کہ غلطی کرائے اور اس کے بعد اس کو توبہ نہ کرنے دے، یہ اصل ہے۔ تو ہم اسلام والے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں اور نہ اس کی اصلاح کرتے ہیں اور نہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اسلام اگر ہے اپنی زندگی میں، اور اسلام ہمارے لیے ہماری عزت اور ہماری سربلندی کا ہمارے لیے راز ہے، راز۔ یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی ہے کہ ہم اس سے تھوڑا سا مطلب حوصلہ پا جائیں، یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے نہیں چلے، یہ راز رہا نہیں، تو ہم ختم ہو جائیں گے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں آج دین کے نام پر جتنے کام، جتنی ایکٹیویٹیز، جتنی سرگرمیاں ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیے آپ، فرد سے لے کر کے فیملی تک، اپنے نیٹ ورک تک دیکھیے، دین نیچے ہی جا رہا ہے، دین نیچے ہی جا رہا ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھیے کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے ہاں دین ترقی کرتا ہو۔ دنیا کثرت کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، ہمارے اکثر کمیونٹی، ہمارے سماج میں، ہمارے اپنے نیٹ ورک کے لوگوں میں، ہمارے احباب میں، لیکن یہ دیکھیے کہ دین ہمارے اپنے حلقے، احباب اور نیٹ ورک میں کتنا ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ دین کا مسئلہ ہمارے لیے بہت غیر اہم ہو گیا، اور جب دین کا مسئلہ ہمارے ہاں غیر اہم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اور دین، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے چھوٹے بڑوں کو، ہم کو اور آپ کو، کہ دین اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے، اسوہ حسنہ کا نام ہے دین۔ جب ہم اسلام بولتے ہیں تو سنت مراد ہوتا، سنت اس سے سمجھا جاتا ہے، اور جب ہم سنت بول دیتے ہیں تو اسلام سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تفریق جو بدعت کی شکل میں بلکہ فتنے کی شکل میں آئی کہ یہ سنت ہی تو ہے، اس کا تصور ہی نہیں تھا سلف میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے سربلندی دی، اتنا غلبہ دیا، اتنی عزت دی، لوگ گھبراتے تھے۔ ہماری نظر میں سنت کی اہمیت کیا ہے؟ سنت ہماری نظر میں یہ ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے۔ ہمارے سلف کہتے ہیں اسلام کا نام سنت ہے، سنت کا نام اسلام ہے۔ سنت جب بول دیا جائے تو اسلام مراد ہوتا ہے، اسلام بھی جب بول دیا جائے تو سنت مراد ہوتی ہے۔ سنت اور اسلام یہ ایسے ہیں دونوں، ہاں، کہ ان کو الگ نہیں آپ کر سکتے، ان کو الگ ہی نہیں آپ کر سکتے۔ اب دیکھیے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی، یا ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے اسلام کی فطری طلب کیا ہے؟ اس کے لیے طلب یہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول بہترین نمونہ ہیں، تمہارے لیے تمہارے رسول اسوہ حسنہ ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے رسول اسوہ حسنہ ہیں، کس مسئلے میں؟ ہر مسئلے میں، ہر مسئلے میں ہمارے رسول اسوہ حسنہ ہیں۔ اگر ہمارے رسول کی سنتوں کا اسوہ حسنہ اور بہترین ماڈل ہونا ہماری نظر میں کم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کم ہو گئے، ہم پست کر دیے گئے۔ یہ بات کہنے کی، صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، کہنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ کہنا سننا اس لیے ہوتا ہے، علم سیکھنا سکھانا اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہاں، سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب مقولے بولنے کے ہو گئے، چلن کے، یہ غیر اصولی جملے ہیں۔
کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیوں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ علم کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. کہنے اور سننے کی باتیں اگر وصول کے مطابق ہیں تو انہی کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر یاد دہانیوں پر ہمارے ایمان نہ بڑھیں، ہمارا احساس نہ بڑھے، ہماری ذمہ داری کا اپنا احساس نہ بڑھے، تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم اس درجے میں چلے گئے جہاں ہمارے لیے نصیحتیں مفید نہیں ہوتی، جہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تذکیر ہمارے لیے ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ نہیں ہوتی. کبھی سوچا جاتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبی کے صحابہ کو جنہیں اللہ نے چنا تھا، ان کی صحبت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی تائید کے لیے، ان کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے، جان و مال کی قربانی کے لیے تو ایسے ہی نہیں چنا تھا. وہ جب سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے سنا تو مان لینا ہے. وہ سمجھتے تھے سن لیا، کوئی ہدایت آ گئی تو ہمیں مان لینا ہے، ہمیں چارے کار کہاں ہے. ایک صحابی رسول ابھی اسلام لائے تھے تو آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت ایک ہمیں کر دیجیے، کوئی ایک نصیحت ہمیں کر دیجیے. تو آپ بہت بڑے حکیم تھے، بہت گہرائی اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. کہاں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کتنی گہری تھی، کتنی حکمت آپ رکھتے تھے، کتنے اپنے صحابہ کے مزاج، طبیعت، ان کی زندگی کے تقاضوں کو سمجھ کر کے ان کی رہنمائی کیسے کرتے تھے. آپ سمجھتے تھے کہ میرا یہ ساتھی کس رہنمائی کا زیادہ محتاج ہے، آپ اس کی وصیت کرتے تھے، اس کی نصیحت کرتے تھے. آپ نے انہیں نصیحت کی. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا. کیا فرمایا؟ کسی کو گالی نہیں دینا. گالی، زبان درازی، خاص طور پر جس کی عادت ہو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن جس کی نظر میں اسلام ہو، جس کی نظر میں یہ ہو کہ میں اسلام کا فرزند ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میری اپنی کوئی حریت اور آزادی نہیں ہے اسلام کے خلاف، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ہدایت آ گئی تو میرے لیے اس کی پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا. تو اپنی زندگی کا حال بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وصیت کی تھی، ایک نصیحت کی تھی کہ کسی کو گالی نہیں دینا. تو اللہ کی قسم میں نے کسی انسان کو کیا، کسی مرد و عورت کو کیا، میں نے کسی جانور کو گالی نہیں دی، میں نے کسی جانور کو گالی نہیں دی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو گالی نہیں دینا. اتنا اسلام برتتے تھے، اتنا وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے اب ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اسلام کے غلام ہیں. سنت ہماری زندگی پر حکمرانی کرے گی، سنت چلے گی میں ہماری زندگی میں، ہمارا نفس نہیں چلے گا، ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی. ہم اللہ کے غلام ہیں، اپنی خواہش کے غلام نہیں ہیں. تو جب یہ صورتحال تھی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھا کے انہیں کہاں پہنچا دیا. وہاں پہنچا دیا جہاں سوچا نہیں جا سکتا تھا، اور وہ ان کا تصور بھی یہی تھا، وہ سوچ بھی ان کی یہی تھی. ہماری تو سوچ بھی نہیں ہے الا من رحم ربک، ہماری تو یہ سوچ بھی نہیں ہے. عام طور پر کیا ہم سوچتے ہیں؟ آپ میں ہر آدمی، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سب سے، ہم میں ہر آدمی یہ سوچ لے کہ کیا ہم نے اپنے دل میں یقین جما کے رکھا ہے، مضبوط رکھا ہے کہ ہماری عزت و سربلندی کا راز اسلام ہے. اسلام پر چلیں گے. اسلام کا مطلب ہے کہ اس کے عقیدے پر رہیں گے، اس کی ہدایتوں پر رہیں گے، اس کے اصول و ضابطوں کو برتیں گے، تو یہ ہماری بلندی اور ہماری ترقی کا، ہمارے غلبے کا یہی راز ہے. ہم تو اپنے غلبے کا راز دنیا کے سورسز کو، دنیاوی سورسز کو سمجھتے ہیں. تو دنیاوی سورسز کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دینے والا نہیں.
یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو دیکھیے وہ سمجھتے بھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ہمارے لیے راز ہے سربلندی کا، سنتیں ہمارے لیے راز ہیں سربلندی کا، سنتوں کا ترک، سنتوں کو ہلکا سمجھنا، سنتوں کو بے ویلو سمجھنا، یہ ہماری پستی کا، ذلت کا، کرک کی بنیاد ہے۔ آپ سوچئے امیر المومنین کا کتنا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا دبدبا تھا، دشمن دنیا کا کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ تھراتا تھا، مرعوب رہتا تھا، لیکن وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربلندی اور یہ غلبہ اور یہ سطوت اور یہ حشمت اور یہ روب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ روب کہاں سے ملا ہے؟ اسلام سے ملا ہے۔ اور آگے بھی کہتے تھے نحن الذی اعزنا اللہ بالاسلام، اس کے آگے کہتے تھے اگر ہم عزت اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور سورس سے حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ایک خطبے میں اگر ایک بات بھی ہم یاد رکھ سکیں اور گرہ دے لیں، دل میں یقین کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ ایک صحابی رسول کو ایک نصیحت آپ نے فرما دی کہ کسی کو گالی نہیں دینا، تو زندگی بھر کے لیے وہ نصیحت ان کے ساتھ رہی اور ان کو سنبھالتی رہی کہ کہاں زبان کہاں دماغ خراب ہوتا ہے کہ آدمی قابو میں نہیں رہتا، وہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنبھالتی تھی۔ ایسے ہی ایک بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری سربلندی کا راز اللہ نے اسلام میں رکھا ہے، سنتوں کی پیروی میں رکھا ہے، اور اسلام چھوڑ کر کے اگر ہم دنیا میں سربلندی اور غلبہ ڈھونڈیں گے تو اللہ نہیں دے گا۔ تو ایک ہی بات کافی ہو سکتی ہے، ایک ہی بات ہمارے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان اور یقین کی بات ہے، یہ ایمان اور یقین کی بات ہے، اور ہمارا اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ اس کا مطالبہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو۔ ہم جب اللہ کے دین کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے دین کے سوا، دین اسلام کے سوا سب کو ہم طاغوت کہتے ہیں، طاغوت ہے، باطل ہے، اور اس کا ہم کفر کرتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها۔ ہم کفر کرتے ہیں طاغوت کا، اور طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے دین کے سوا، اللہ کے دین کے سوا جو کچھ ہے سب طاغوت ہے، اللہ کے دین اور اسلام کے خلاف جو کچھ ہے سب جاہلیت ہے۔ اسی لیے کسی سچے مسلمان پر، کسی سچے سلفی پر کبھی غیر اسلامی اور غیر سلفی ریت اور رواج اور طریقہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ باطل ہے۔ کہیں باطل ہے حق پر غالب آ سکتا ہے، کہیں اہل حق پر اہل باطل کسی حجت اور دلیل کے فرضی کبھی وہ ان کے اوپر کنٹرول کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو یہ خصوصیت جو ہے، یہ خصوصیت اگر ہمارے ہاں نہیں ہے تو ہم بہت گھاٹے میں ہیں، بہت گھاٹے میں ہیں۔ ہم نہیں سوچتے عام طور پر کہ ہمارا غیر اسلامی رویہ، غیر اسلامی طریقہ، غیر اسلامی سلوک، غیر فطری انداز زندگی کا کو بلا تمیز آپس کے بیچ میں مطلب جو رہن سہن ہے، کوئی کسی کا کچھ، جیسے عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ نہ کسی کے ساتھ کوئی شفقت ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی مان سمان کا معاملہ۔ عام طور پر یہی صورتحال ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ تو ہماری اپنی فطرت قبول نہیں کرتی، اور جو ہماری فطرت نہیں قبول کرتی، جو صحیح ہے، بگڑ نہیں گئی ہے، تو اسلام کیسے قبول کرے گا؟ کہا جاتا ہے کہ آپ احترام چاہتے ہو تو آپ اپنے سے دیکھو، اپنے برتاؤ کو دیکھو تو کہ آپ بھی کسی کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتے ہو۔ کما تو دین و تو دان، کہا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یہ تو سنت الہی ہے، یہ تو سنت ہے معاشرے کی، یہ سنت ہے پورے سماج اور زندگی کی کہ آدمی دیکھے۔ اور سماج اگر اتنا بگڑ جائے
کہ صورتحال ہی خراب ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ فطرت بدل گئی ہے۔ ایک آدمی بدعت کا رسیہ ہو جاتا ہے، اس کی مثال یہ ہو سکتی کہ ایک آدمی بدعت کا رسیہ ہو جاتا ہے تو بدعت کے لیے دیوانہ ہوتا ہے، دیوانہ پاگل ہوتا ہے بدعت کے لیے، بدعت کی حفاظت کے لیے، بدعت کی سربلندی کے لیے، کفر کی حفاظت کے لیے، کفر کی سربلندی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، جان بھی دے دے گا۔ تو یہ فطرت نہیں ہے، اس کی فطرت بدل گئی۔ اس کی صورتحال کیسے ہو گئی؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اصل نیچر پر ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو باپ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، یا کہہ لیجیے جس نیٹ ورک اور سماج میں ہے، جس کے زیر اثر ہے، وہ اس کو اپنے اثرات سے اسی راہ پر لے جا کے چلا جاتا ہے، ہاں جس راہ پر وہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اتنا بڑا نظام اور سسٹم رب العالمین نے رکھا کہ کہیں سماج، کہیں فرد، کہیں معاشرہ فطرت سے ہٹ کر کے الگ راہ پر چلا گیا ہو تو اسے فطرت کی راہ دکھائی جائے، فطرت کی راہ اسے دکھائی جائے، اصل راہ اسے دکھائی جائے۔ بدعت پر چلا جاتا ہے آدمی تو اسے سنت کی راہ دکھائی جائے، اللہ کی راہ چھوڑ کر کے فرقوں کی راہ پر چلا جاتا ہے تو اسے اللہ اور سنت کی راہ دکھائی جائے۔ آپ کو کیا پڑھی تھی؟ آپ کو کیا پڑھی تھی؟ پڑھی تھی اسی لیے کہ ایک سسٹم کو ڈیولپ کر کے اس سسٹم کو اسوے کے طور پر آپ کو دینا تھا، تو پڑھی تھی آپ کو، آپ ذمہ دار تھے، آپ امانت لیے ہوئے تھے، اٹھائے ہوئے تھے اللہ کی۔ تو ایک مجلس میں آپ ایسے ہی لمبی لکیر کھینچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ لمبی ایسی لائن ایک لکیر کھینچتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، اسی راہ پر چلو۔ اور اس کے بعد دائیں بائیں لائن کھینچتے ہیں، دائیں بائیں لکیر کھینچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہذا سبیل اللہ، یہ جو سیدھی لائن میں نے کھینچ دی اللہ کی راہ ہے، اور دائیں بائیں جو میں نے لائنیں کھینچ دی آپ نے فرمایا یہ سبل ہیں، فرقوں کی راہیں ہیں۔ کیوں؟ جب انسان اصل راہ چھوڑ کر کے فرقہ برندی، فرقوں کی راہ پر چلا جاتا ہے تو فرقوں کی راہ کو ہی وہ ہدایت کی راہ سمجھتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کی راہ ہے، یہ رسول کی راہ ہے، یہ نجات کی راہ ہے، کہ کسی امام کی تقلید نجات کی راہ ہے۔ اسے جب سمجھایا جاتا ہے تو فطرت کی طرف سے اس کے اندر جو صلاحیت ہے فطرت کی، وہ اس کے بند دل و دماغ کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ نہیں، تقلید کی راہ کیسے نجات کی راہ ہو سکتی ہے؟ نبی اسوہ حسنہ ہے کہ کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسوہ حسنہ؟ کن کو اسوہ حسنہ اللہ نے بنایا ہے؟ کن کو نجات کی، کن کی راہ نجات کی راہ بتایا؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں کھڑے ہو گئے، ہم تھے، آپ ہمارے بیچ میں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا آپ اگر کسی مسئلے کے لیے کھڑے ہو گئے، کچھ بتانا چاہتے تھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ، یا آپ کے علم میں ہوگا کہ صحابہ کی توجہ کا کیا حال ہوتا تھا۔ ابھی آپ کو یہ بتائی ہے بات کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے تو توجہ ہوتی ہے کہ آخر وہ کھڑے ہو گئے تو آخر اللہ کے نبی نے کیا بات کی، اس وقت ہماری بھی توجہ چلی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں ایک دن کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اہل کتاب یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی میری امت کا اختلاف یہودیوں سے زیادہ ہوگا، نصرانیوں سے زیادہ ہوگا، اور فطرت کی راہ، نجات کی راہ ایک ہی ہے۔ ہر آدمی اگر غور سے سوچے نا، اسے یاد دلا دیا جائے تو سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی کی راہ، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی امامت، اللہ کے نبی کا اپنا مسلک سنت، کیا اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ فطرت کا مسلک ہے جو اللہ کی راہ ہے، اللہ کا دیا ہوا مسلک ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے۔
بند دروازوں کو کھولنا پڑتا ہے، فطرت کے خلاف کھڑی ہوئی سوچ کو بتانا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ فطرت بدل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو فطرت پر لانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اصل فطرت، جس کی فطرت مر نہ گئی ہو پورے طور پر، اسے اگر یہ بتایا جائے کہ نبی کی سنت، نبی کا مسلک ہے سنت نجات کی کا مسلک ہے یا مسلک فلاں اور فلاں نجات کا مسلک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ایمان اور اس کی فطرت زندہ ہو اور باقی ہو تو اس کو اتنی بات کہہ دینا کافی نہ ہو کہ نجات کی راہ نبی کی راہ ہے، نبی کا مسلک ہے، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی اور رسول نے دی کہ اسی مسلک پر صحابہ چلتے تھے، اسی لیے کہا رسول کی راہ اور صحابہ کی راہ پر جو چلے گا نجات پائے گا۔ اس کے بعد بتائیے کہ کس امام کا اور کس مسلک کا ذکر آیا ہے؟ کہیں نہیں آیا۔ یہ فطرت کے خلاف مسلک کھڑے ہو گئے، اور فطرت کے خلاف مسلک کھڑے ہوئے تو جب دھیرے دھیرے انہوں نے غلبہ بنا لیا، اتنا کنٹرول بنا لیا کہ اسی کے رسیا ہو گئے، اسی کے لیے دیوانہ بلکہ پاگل رہتے۔ تو فطرت پر آنا ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور نجات ایک فرقہ پائے گا۔ کسی بھی نجات کے طلبگار اور لالچی کے لیے یہ بات سن لینے کے لیے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنے فرقوں کے بیچ میں کہے، وہ کبھی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی وہ بھی ہے صحیح ہو سکتا ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ نجات پا سکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ بھی حق ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے مفادات کے چکر میں اور سب سے منفعتیں اور بینیفٹ جو جڑے ہوئے ہیں ان کے چکروں میں ہر چیز کی تائید کر کے منفعتیں، منافقت ہے ایک طرح کی، ایمان کی نہیں، ایک عمل کی، کہ آدمی اس کے چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، ایک فرقہ، مراد یہ کی اسے نجات اولین حاصل ہو جائے گی۔ اب انہیں چین نہیں رہا، صحابہ نے سنا تو انہیں چین نہیں رہا۔ اب وہ 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا تو انہیں چین نہیں رہا۔ شاید ہمارے دماغ میں اتنی بے چینی نہ ہو کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقے جب بتائے اور آپ نے بتایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، نجات والا ہوگا، لیکن ان کو بے چینی ہو گئی، فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ فوراً پوچھا وہ فرقہ کون سا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا جس راستے پر میں چلتا ہوں اور آج کی تاریخ میں میرے صحابہ چلتے ہیں، جو لوگ اس طریقے پر چلیں گے وہی فرقہ ہوں گے، وہی نجات پانے والے فرقہ۔ اللہ سے دعا کریں ہم سب کہ رب العالمین ہمیں اصل فطرت پر رکھے، اصل دین پر رکھے، ہمارے اپنے سارے معاملات، سارے مسائل، ساری زندگی، سارے آداب اطوار، سارا رہن سہن دین کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اس ایمان کے ساتھ یہ اللہ کے دین اور سنت پر چلنا ہماری عزت کا راز، ہماری سربلندی کا راز ہے۔ اگر یہ ایمان بن جائے تو ہمارے لیے اللہ آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اپنے دین پر رکھے، اپنے تقوی پر رکھے، اپنے نبی کی سنت پر رکھے، یعنی مسلک سنت پر رکھے، مسلک سلف اور صحابہ پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔